گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی آپ نے خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے، آپ کی اولیت کے حوالے سے، آپ کے سابق اسلام کے اندر سبقت لے جانے کے حوالے سے، آپ کی ہجرت کے حوالے سے، غار ثور کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، آپ کا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ بچپن ہی سے تھا، اور خاص طور پر آپ کی جو جوانی ہے وہ ساتھ گزری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال آپ چھوٹے تھے، 18 سال کی عمر سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا بہت تعلق تھا۔ اعلان نبوت نہیں ہوا، پھر بھی شب و روز کی مجلسیں، محفلیں، خلوتیں، جلوتیں، اسفار آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اعلان نبوت ہوا تو بلا تأمل، بلا توقف، بغیر کسی سوچ و بچار کے، بغیر کسی مشورے کے، آپ نے فوراً جو ہے وہ اسلام قبول فرما لیا، اور قبولیت اسلام کے اندر آپ سبقت لے گئے۔ لیکن بچپن ہی سے آپ کی طبیعت کے اندر ایک تو مشہور واقعہ ہے کہ بچپن میں آپ کے والد جو آپ کو بت خانے لے گئے اور کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو، تو آپ نے پتھر اٹھا کے اس بت کو مارا اور کہا کہ یہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو بچپن سے کبھی بھی آپ نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ دوسرا، بچپن میں، جوانی میں، جب مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر لوگ شرابیں لے کے بیٹھتے تھے، شراب و رباب کی مجلسیں سجتی تھی، اور مٹکوں کے اندر لوگ شراب لے کر ایسے پیتے تھے کہ جیسے کوئی مشروب یا پانی پیا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا قبول اسلام کے بعد کہ آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر جوانی میں کبھی شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی ہے۔ اور اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر لوگ مٹکوں کے اندر لے کے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن میں نے کبھی بھی شراب، فرمایا میں نے اپنی عزت و عصمت کو اس زمانے کے اندر بھی بچایا۔ فرمایا جب انسان شراب پیتا ہے، قبول اسلام کے بعد فرمایا ام الخبائث ہے، اس کو نہ بہن کی تمیز رہتی ہے، نہ ماں کی تمیز رہتی ہے، وہ نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے، فرمایا نہ اس کو اپنی عزت و وقار کا رہتا ہے۔ اب یہ سوچیے آپ کہ وہ زمانہ کہ جس زمانے کے اندر ہر طرف جو ہے شرابیں بنتی تھی اور پی جاتی تھی، لیکن آپ نے اس وقت بھی اپنے آپ کو بچایا۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اس زمانے کے اندر بھی دیکھیں وہی زمانہ جاہلیت والا دور لوٹ کر آ گیا ہے۔ آپ کے دائیں بائیں ہر طرف برائیاں، آپ کو شراب چاہیے، آپ کو لڑکی چاہیے، آپ کو نشہ چاہیے، آپ کو آئس چاہیے، آپ کو ہیروئن چاہیے۔ BBC کی ایک رپورٹ میں نے پڑھی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو منشیات ہے وہ نیو یارک کے اندر بکتی ہے، اور بدقسمتی اور بد نصیبی یہ ہے کہ اس کے بعد جو سب سے بڑا منشیات کا اڈا ہے وہ شہر کراچی ہے، گلی گلی کے اندر یہاں پر۔ اور لازم بات ہے یہ سب کچھ جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سرپرستی کے اندر ہوتا ہے، باقی تو تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ سب کچھ حکومتوں کی سرپرستی کے اندر، تھانے داروں کی سرپرستی کے اندر، پولیس والوں کی، اور بالخصوص جو محکمے جن کا کام ہے یہ کہ وہ لوگوں کو، نوجوانوں کو ان نشوں سے بچائیں، باقاعدہ طور پہ دھندا ہے۔ اور اس شہر کے اندر سب سے بڑے اسمگلر اور سب سے زیادہ نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے والے، خاص طور پر ہماری یہ جو ہائی کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اس وقت تو درس گاہوں کے اندر آپ دیکھیں، یونیورسٹیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ بچوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نشے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ سے گزارش کر دوں کہ جو لوگ بچے خراب ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بورڈنگ کے اندر ڈال دو، کتنے بچے بورڈنگ کے اندر ڈالے، ان کی لاشیں نشہ کر کر کے واپس آئی ہیں۔ اس سے بہتر ہے، بورڈنگ میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارا بچہ کیا پی رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے دوستی ہے، کیا دیکھ رہا ہے، ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایک کام ہے نا، پیسہ کمائیں گے ہم، یا تو پیسہ کما لیں یا بچوں کو دیکھ لیں۔ اس پیسے کے عوض میں ہماری پوری نسل چلی جائے، ہماری پوری اولاد چلی جائے، سب کچھ چلا جائے، اور ہم جو ہے پیسے تو لے کر آئیں گے بھائی،
ہم ایک کام کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، بہت خسارے کا سودا کر رہے ہیں کہ دنیا کے اس عارضی مال بچوں کے لیے کما رہے ہیں نا، ان بچوں کو چیزیں دے رہے ہیں، لیکن وہ بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہوئے ہمارے نہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ جاتے ہیں، کن کے ساتھ نہیں جاتے ہیں۔ تو میرے ملک کے اندر، میرے شہر کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر، لیکن میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ بیٹا بات یہ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی یہ بیان جا رہا ہے میرا، بیٹا بات یہ ہے کہ چاروں طرف اگرچہ برائی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی پر قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا ہر طرف شراب ہی شراب تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے اس وقت بھی اپنے منہ کے ساتھ شراب کو نہیں لگایا، نشے کی طرف نہیں گئے۔ تو آپ کی جوانی پاکیزہ تھی، شرک سے پاک تھی، ہر قسم کے نشے سے پاک تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کے اندر آپ کی جوانی اور آپ کا بچپن گزرا۔ قبول اسلام ہوا، قبول اسلام تو مشکل ترین تھا، اپنے ہاتھ پر انگارہ رکھنا تھا۔ وہ اقبال کہتا ہے نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا ایسا آسان نہیں تھا، سارا خاندان دشمن، قبیلہ دشمن، شہر دشمن، برادری والے دشمن، اور ظلم و ستم کے ایک پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن آپ نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، لیکن اسلام کو چھوڑنے کے لیے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کو چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے۔ آپ نے تکلیف برداشت کی، پھر وطن کو چھوڑنا بھی ایک تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور سے ہوتے ہوئے مکمل آپ نے واقعہ سماعت فرمایا کہ آپ نے مدینہ منورہ شریف کے اندر جو ہے وہ ہجرت فرمائی۔ انسان کو مال بڑا پیارا ہوتا ہے، مال انسان بڑی کوشش کرتا ہے کہ بچا کے رکھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں، مکے سے لے کر، ہجرت سے لے کر، مدینہ منورہ شریف سے لے کر کوئی بھی مشکل ترین معاملہ آیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا میرے ابو بکر کے مال نے مجھے نفع عطا کیا۔ فرمایا دنیا کے اندر کسی شخص نے مجھ پر جو بھی احسان کیا، میں نے دنیا کے اندر ہی اس کے احسان کا بدلہ جھکا دیا، حساب کو برابر کر دی۔ کسی نے پانی کا گلاس بھی پلایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے اندر اس کو دودھ کا گلاس پلایا، سبحان اللہ۔ یہی خاندانی لوگوں کی روایت ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کو ڈسنا شروع کر دو، یہ نہ ہو کہ اسی کو ڈنک مارنا شروع کر دو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ احسان جو کرتا ہے اسی کے گلے میں آتا ہے۔ خاندانی لوگوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے بھی کوئی احسان کیا ہوا تھا، حضور نے اس احسان کا بدلہ پانی پلایا ہے، اس کے بدلے میں دودھ اور مشروب پیش فرمایا، فرمایا فلاں وقت پہ تو نے مجھے پانی پلایا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا کے اندر جھکا دیا۔ فرمایا ایک میرا ابو بکر ہے، اللہ اکبر، ایک میرا ابو بکر ہے کہ اس کے جو احسانات ہیں اس کے بدلے قیامت کے دن میرا رب عطا فرمائے۔ فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، اللہ اکبر۔ اور وہ مشہور واقعہ صرف میں جلدی سے اشارہ کروں گا اور بہت ساری چیزیں ذکر کرنے کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ کے دین کی مدد کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دفعہ میرے پاس کافی سارا مال تھا، تو میں نے کہا کہ اس مرتبہ میں بھائی ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ الیوم اسبق ابا بکر سبقتہ مالا۔ صحابہ کرام نیکی کے اندر آگے بڑھنا چاہتے تھے، صحابہ کرام کو جو آگے بڑھنا تھا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم، وہ سبقت لے جاتے تھے نیکی کے اندر، اچھے کاموں کے اندر، مسابقہ، مقابلہ، جس کو ہمارے بچے کہتے ہیں کمپٹیشن، ان کا کمپٹیشن کس کے اندر ہوتا تھا؟ نیکی کے اندر۔ اور ہمارا کمپٹیشن کس کے اندر ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر۔ ہم دنیا داری کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، نیکی کے اندر نہیں میں تو نہیں کر سکتا ہوں، اللہ وہ بڑا نیک آدمی، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ الیوم اسبق ابا بکر سبقتہ مالا، فرمایا میں اپنے بھائی ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ فجئت، آپ گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کے سارے سامان کو، سیدنا عمر فاروق سارے سامان کو جمع کیا اور سارا سامان جمع کر کے ڈیوائڈڈ ٹو کیا، بنصف بالی، فرمایا آدھا مال لا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ بھی بڑی شعری کی بات ہے، بڑی دلیری کی بات ہے
ہمارے ہاں تو آج مسلمان سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے 10 مرتبہ پوچھ رہا ہوتا ہے کوئی ہیلا ہے یہ میرا مال بچ جائے، یہ 2.5% بھی ادا نہ کروں جو فرض ہے۔ اچھا وہ بھی کسی ادارے کو دے رہا ہوتا ہے، کسی کو دے رہا ہوتا ہے، اس پر بھی احسان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے ادارے کو پیسے دیے۔ بھائی کیا احسان کیا؟ یہ تو فرض زکوٰۃ ہی کو نے دے دیا۔ یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم اگر امانت و دیانت کے ساتھ تمہارے مال کو صحیح جگہ پر لگائیں، ہم پر احسان نہ کریں، نہ خدا پر احسان کریں، یہ آپ نے ایک فریضہ ادا فرمائے۔ تو لوگ تو آج 2.5% ادا کرتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں، 10 مفتیوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، یہ میں نے رکھا ہوا ہے، یہ گولڈ میرا استعمال تو نہیں ہوتا نا، اس پر بھی ہوگی، یہ میرا پلاٹ ہے، اب قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ڈبل مائنڈیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی کسی طریقے سے کسی ہیلے سے وہ 2.5% بھی ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج ہم مسلمان اس طرف تنزلی کے اندر گر گئے، اور اس حال کے اندر گر گئے، پھر ہم پوچھتے ہیں پتہ نہیں کیوں اللہ ہم سے ناراض کیوں ہو گیا؟ یعنی ہیں تو ہم اتنے بڑے ولی اللہ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، ہم پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض کیوں ہو گیا؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے دل چھوٹے ہو گئے، ہمارے دلوں کے اندر تنگی پیدا ہو گئی ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر معاملات یہ ہو گئے۔ آپ گھر تشریف لے گئے اور آدھے مال کو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ ما بقیت یا عمر، عمر کیا لے کر آئے؟ ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا آپ کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر پورے گھر کو، اور پنجابی کے اندر چاڑو مارنا، چاڑو مار کے سارا کچھ، اس بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اپنے کپڑے بھی اتار کے ٹاٹ اور بوڑھی کے کپڑے پہن لیے اور وہ بھی لا کر پیش کر دیے۔ ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو اب سنیے، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آ گیا۔ اقبال بھی کہتے ہیں کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آ گیا ہوں، باقی یا رسول اللہ سب لا کر آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ ہزاروں دینار تھے آپ کے پاس، مسجد نبوی کی تعمیر کا میں نے ذکر کیا، کوئی جہاد ہو، کوئی معاملہ ہو، قربان جائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر۔ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو شوم ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، وہ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ اپنی اولاد کو کھلا سکتا ہے، نہ مخلوق خدا کے لیے اس کا مال نفع بنتا ہے، بلکہ ایسے بھی ہیں کہ ان کے مال کتے کھا رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جن کے مال جو ہے نا حکومت ضبط کر رہی ہوتی ہے، ایسے بھی ہیں کہ جن کے مال کو بعد میں کوئی قبضہ کر لیتا ہے۔ وہ خود بھی شوم ہوتے ہیں، نہ مخلوق کے لیے نافع، نہ اپنے لیے بھی نافع نہیں ہوتے۔ فرمایا اللہ نے نعمتیں دی ہیں، خود بھی خرچ کرو، اپنی اولاد پر خرچ کرو، خدا کی مخلوق پر خرچ کرو۔ فرمایا خرچ کرو تمہیں میرا رب اور عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ فرمایا بخیل اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک فرمایا وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بخیل نہ بنائے، آمین فرما دیں، آمین فرما دیں۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے خدایا تو بخل سے بچانا۔ بخل بھی ایک بیماری ہے، بخل بھی ایک عیب ہے۔ اللہ کا کوئی نبی بخیل نہیں ہوا، اللہ کے نبی کا کوئی صحابی بخیل نہیں ہوا، اللہ کا کوئی ولی بخیل نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو اللہ کے نام پر خرچ کیا، اللہ کے مخلوق کے لیے خرچ کیا۔ اور قربان جائیں تاجدار صداقت پر، وہ تاجدار صداقت بھی تھے، تاجدار سخاوت بھی تھے، تاجدار شجاعت بھی تھے، اللہ نے ہر مقام پر ان کو بلند و بالا رکھا ہوا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں، فرمایا لوگ تو سمجھتے ہیں کہ علی بڑا بہادر ہے، لیکن فرمایا ایک منظر ایسا آیا ہم نے دیکھا کہ ہوئے ہوئے ابو بکر صدیق جیسا بہادر تو ہے ہی نہیں کوئی۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں اسد اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیر ہے، فاتح خیبر ہے، آپ فرمایا کہ بدر کا معرکہ ہے، رات کو ایک جو ہے عریش بنایا گیا، ایک جھونپڑا بنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور نے میدان کا چکر لگایا۔ رات کو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اس کی حفاظت کون کرے گا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر کون مامور ہوگا۔ فرمایا جیسے یہ اعلان ہوا ہم دیکھتے ہی رہ گئے، ابو بکر نے پہلے ہاتھ اٹھا لیا،
فرمایا اس کام کے لیے تو میری جان حاضر ہے، فرمایا یہ کام تو میں اکیلا کروں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کی قسم اس دن میں نے کہا کہ اوئے ہوئے ابو بکر تو ہر چیز میں آگے بڑھ گیا۔ عمر کہتے ہیں ابو بکر تو ہر چیز میں آگے بڑھ گیا۔ قدمک رسول اللہ فمن الذی یؤخر، بیعت کرتے ہوئے مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے نبی نے آگے کیا ہے، ابو بکر تمہیں کون پیچھے کر سکتا ہے؟ تم مقدم ہی مقدم ہو، تم آگے ہی آگے ہو۔ رسول خدا نے تمہیں مصلی پر بھی آگے کیا۔ 17 نمازیں آج لوگ ایک اور بات بھی کر رہے ہیں، روحانی اولیت اور سیاسی اولیت۔ یہ نماز کیا تو سیاسی اولیت ہے؟ امامت صغرا ہو یا امامت کبرا ہو، ہر چیز کے اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مصلی رسول ہے، اور حضور علیہ السلام خود کھڑے کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک بیمار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کر رہے ہیں صحابہ کرام نماز کے لیے۔ حضور نے اچانک آواز دی، فرمایا کہ ابو بکر سے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بخاری شریف کی حدیث پاک۔ فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تھے، آپ نے عرض کیا رسول اللہ میرے بابا جان بہت نرم دل آدمی ہیں، ان کو نماز کا مت کہیں، آپ ان کو نماز کا نہ کہیں، وہ آپ کے خالی مصلی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کسی اور سے کہیں۔ سیدہ حفصہ نے کہا کہ آپ ان سے نہ کہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں لا یاب اللہ والمسلمین الا ابا بکر، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ بھی اور مسلمان بھی ابو بکر کے سوا کسی کی امامت کو قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا میرے مصلی پر، میری زندگی میں، میری حیات میں، میرے سامنے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی کھڑکی کھولی، اور کھڑکی کھولی تو حضور کا چہرہ انور ایسا ہمیں لگا کان وجہہ کا مصحف القرآن، جیسے قرآن ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ابو بکر مصلی پہ کیسا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے مصلی پر 17 نمازیں حضور کی زندگی کے اندر پڑھائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑا کیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے آپ کو جو اولیت عطا فرمائی، تقدم عطا فرمایا، اس کی طرف مولا کائنات اشارہ فرماتے ہیں۔ جب بیعت کرنے لگے، اور یہ بیعت کون کر رہا ہے؟ یہ فاتح خیبر بیعت کر رہا ہے، یہ مولا کائنات اپنا ہاتھ دے رہے ہیں، اللہ کا شیر اپنا ہاتھ دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ جن کی زبان، جن کا دل اللہ نے یکساں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ۔ ارے تم تو زبانوں سے کلمہ پڑھتے ہو، ان کے دل کو اللہ نے تقویٰ عطا فرمایا۔ وہ مولا کائنات انا مدینۃ العلم وعلی بابها من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں، ابو بکر اپنا ہاتھ، میرا ہاتھ، بیعت لے رہا ہوں تم سے۔ اور بیعت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ تقدمک رسول اللہ فمن الذی یؤخرک، آپ کو اللہ کے نبی نے آگے کیا ہے، آپ آگے ہی آگے۔ سبحان اللہ۔ تسی اگے ہی اگے ہو جناب، آپ کو کون پیچھے کرنے والا ہے؟ میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہوئی ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ کی غیر فاطمی جو اولاد ہے اس میں سے ہیں محمد بن حنفیہ۔ آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ روایت فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، محمد بن حنفیہ قال قلت لأبی، فرمایا میں نے اپنے والد گرامی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ بہترین آدمی کون ہے، سب سے زیادہ اچھا آدمی کون ہے تمام صحابہ کرام کے اندر؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ صاحبزادے پوچھ رہے ہیں اپنے والد مولا کائنات سے۔ سبحان اللہ فرماتے۔ جواب کیا ہے؟ امام بخاری نے نقل فرمایا، فرمایا قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر، فرمایا تمام جماعت صحابہ کے اندر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی افضل ترین ذات ہے، یہ جو ہم خطبے پہ پڑھتے ہیں افضل البشر افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق، یہ گھر سے نہیں پڑھتے ہیں، یہ گواہی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، وہ گواہی دے کر گئے۔ فرمایا حضور کے بعد اگر جماعت صحابہ کے اندر اگر کوئی افضل ترین ذات ہے
اگر کوئی اعلیٰ ترین ذات ہے تو وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر چیز کے اندر مقدم ہی مقدم۔ اے ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، آپ عتیق ہیں، آپ صدیق ہیں، اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اس کو ابو داؤد شریف نے روایت فرمایا ہے، قال كنا فی زمن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا نعدل لابی بکر احدا۔ فرما حضور کے مبارک زمانے کے اندر جب حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں، فرما حضور کے بعد ہم ابو بکر سے افضل کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، فرما ان کے برابر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مشیر رسول تھے، اللہ اکبر، وہ یار غار تھے، ہر چیز کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے مشاورت لیا کرتے تھے، اور ان کی مشاورت ہی ہمیشہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، معصوم تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم تو انبیاء کرام ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام آل بیت اطہار اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ فرمایا وہ ہمیشہ اچھا فیصلہ کیا کرتے تھے اور اچھا مشورہ دیا کرتے تھے۔ تو ہر اعتبار سے دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضلیت عطا فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی۔ آپ نے مال خرچ کیا، تمام غزوات کے اندر دیکھیں، بدر کا ذکر کیا، احد کا ذکر کیا، خندق کا ذکر کیا، صلح حدیبیہ کے اندر دیکھیں، بیعت رضوان کے اندر دیکھیں، تمام چیزوں کے اندر دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذین معاہ کا مصداق اتم نظر آتے ہیں، وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہتے تھے، تیری جھونک دے آسے پاسے وسط ہاسے۔ فرمایا جہاں پر نبی ہے وہاں پر آپ کو ابو بکر نظر آئے گا، جہاں رسول خدا تشریف لے گئے، وہ بدر میں گئے، یار میں گئے، غار میں گئے، جہاں گئے، اللہ اکبر، ساتھ ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے رہے۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر آخری وقت آ گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرمایا تو ایک مشکل ترین حالات ہو گئے، ایک کوہرام بچ گیا، صحابہ کرام زاروں قطار رو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا بہادر آدمی، اتنا بہادر، اتنا عبقری آدمی، آپ تلوار ننگی لے کر باہر نکل پڑے اور کہا کہ خبردار، کسی نے یہ کہا کہ رسول خدا دنیا سے چلے گئے، میں اس کا سر اڑا دوں گا، میں یہ سننا ہی نہیں چاہتا ہوں، میں یہ سننا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ اس مشکل ترین حالات کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سنبھالا، امت کو سنبھالا۔ اور اصول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسد اقدس موجود ہے اور سب سے پہلے خلافت کا تعین ہوا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی کے اندر حضور علیہ السلام کی امامت کرنا اور اس کے بعد سارے نیابت کو سنبھالنا۔ بنی ساعدہ کے اندر تمام کبار صحابہ کرام نے آپ کی بیعت فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات نے، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ، سیدنا زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سب نے آپ کی بیعت فرمائی اور آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ نے لوگوں کو تسلی عطا فرمائی۔ خلیفہ جیسے ہی منتخب کیا، ایک لشکر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر بالکل آخری لمحات کے اندر ایک نوجوان جرنیل کو سپہ سالار بنا کر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا، جس کو کہا جاتا ہے جیش اسامہ۔ حضرت اسامہ بن زید، صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، جو حضور علیہ السلام کی گود کے اندر پلے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید کو حضور علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، ان کے بیٹے اسامہ بن زید، ایک کندھے پہ لخت جگر شیر خدا، دوسرے کندھے پہ فرزند غلام آتا ہے، جو حضور کی گود کے اندر پلے۔ آج حضور ان کو گھوڑے پر چڑھا کر زین پکڑی ہوئی ہے اور ان کو روانہ کر رہے ہیں، جاؤ اسامہ، رومیوں سے لڑنے کے لیے 20 سال کا نوجوان جرنیل لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے مدینے سے باہر پہنچے، خبر ملی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما دیا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ اب مشکل ترین حالات ہو گئے۔ پھر بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا انہوں نے، کئی قبائل مرتد ہو گئے، ایک حالات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اس لشکر کو روک دیں، اس وقت ہم اندرونی طور پر اتنے مشکل ترین۔ آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ لشکر، اللہ اکبر، وہ پرچم جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بلند کیا ہے، اسامہ کو گھوڑے پر بٹھایا ہے،
فرمایا ابو بکر کے دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہو جائیں اور اس کی لاش کو آ کر کبے کھائیں، گدے کھائیں، فرمایا پھر بھی اس پرچم کو بھی نیچے نہیں ہونے دوں گا۔ وہ پرچم اسامہ جو حضور نے ان کے ہاتھ میں دیا ہے، سب نے کہا کہ حضور اس وقت سمجھداری کا کام کریں، مشکل ترین حالات ہو گئے، اندر آگ لگی ہوئی ہے، قبیلے سارے کے سارے حملہ آور ہونے لگے، مرتد ہو گئے، روکے اس کو، اس لشکر کو روکنے بھیج دیں گے۔ آپ بولے نہیں نہیں نہیں، یہ لشکر نہیں رکے گا، یہ لشکر جائے گا۔ وہ پرچم جو اسامہ کے ہاتھ میں دیا، جیسا ہی وہ لشکر باہر نکلا تو کئی لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے کہ یہ تو کتنے طاقتور ہیں، یہ تو رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر بھیج رہے ہیں، تو یہ اندر سے کتنے مضبوط ہوں گے۔ یہ برکت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کی تھی۔ اس کے بعد جتنے بھی مرتد پیدا ہوئے، مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے والوں نے انکار، وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم آپ کو۔ اس کے بعد مسلمہ کذاب وہ کھڑا ہو گیا، اس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو نکالا، آپ نے فرمایا کوئی بدری ہے، کوئی احد کے اندر شامل ہوا، بیت رضوان کے اندر شامل ہوا، جو صحابہ کرام ہیں سارے کے سارے نکلے، جو حفاظ کرام صحابہ کرام ہیں وہ بھی نکلے۔ فرمایا یہ ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر حملہ کیا جائے اور ہم زندہ ہوں، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے لشکر کو نکالا۔ اس جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ اکبر، اس کے خلاف لڑتے لڑتے 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، سینکڑوں حفاظ صحابہ کرام تقریباً شہید ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی ختم نبوت پر سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ باہر سے ہمیں یہ ہو جائے گا، اندر سے ہمیں یہ ہو جائے گا، فلاں ہمیں یہ کر دے گا، فلاں ہمیں کھا جائے گا، فلاں ہمیں پی جائے گا، فرانس والے ہمارا ناطقہ بند کر دیں گے، ہمارا کھانا بند کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ہم جائیں گے کدھر؟ ارے خدا کے بندو، تمہاری زندگی یہ ہے، تمہاری زندگی یہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بتایا۔ اور پھر ایک شخص ٹی وی پر بیٹھ کے کہتا ہے اسٹیٹ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ متعین کرے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ جو پاکستان کے اندر اسمبلی کے اندر قادیانیوں کے خلاف بل پیش ہوا ہے، پوری اسمبلی نے قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد درانی اور دیگر علماء کرام کے ساتھ وہ اس کے خلاف بول رہا ہے کہ اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے۔ اسٹیٹ کا کیوں کام نہیں ہے؟ اسٹیٹ اسلامیہ جمہوریہ کا کام ہے وہ تعریف کرے کہ مسلمان کون ہے، اور مسلمان کے اندر جو ہے وہ سب سے بنیادی جو چیز ہے اللہ کی وحدانیت، حضور کی رسالت کے اندر بنیادی طور پر حضور کی ختم نبوت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سیدنا صدیق اکبر نے بتایا کہ اسٹیٹ بھی کرے گی، انفرادی بھی کریں گے، اجتماعی بھی کریں گے، لیکن حضور کی ختم نبوت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ سب سے پہلے پہرہ دینے والے، سب سے پہلے محافظ ختم نبوت اگر کوئی ذات ہے تو ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ قبائل آ گئے، جنگیں شروع ہو گئی، مشکل ترین حالات ہو گئے۔ آپ نے اسی موقع پر قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مشاورت سے کئی حفاظ کرام شہید ہوئے، آپ نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور جمع قرآن کا سلسلہ یہ سہرا بھی آپ کے سر جاتا، آغاز وہاں سے ہوا اور آخر کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل فرمایا۔ آپ جو ہے جامع القرآن بنے۔ حضرات گرامی، آخری وقت ہو چکا، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ آخری بات، آپ جب امیر المومنین بنے، دوسرے دن آپ نے بستہ اٹھایا اور بازار کی طرف چل پڑے۔ سیدنا عمر فاروق راستے کے اندر ملا، حضور کدھر جا رہے ہیں؟ میں بازار جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے نان و نفقہ کماؤں گا۔ فرمایا حضور آپ بازار کے اندر جب جا کے کام کریں گے تو خلافت کے امور کو کون چلائے گا؟ نظام خلافت کو کون چلائے گا؟ فرمایا تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ بیت المال سے جو ہے آپ کو وظیفہ دیا جائے گا۔ اب ایک شورا کے اندر یہ طے ہونے لگا کہ امیر المومنین کو بیت المال سے کتنا دیا جائے گا۔ طے یہ ہوا کہ ایک متوسط جو مہاجر ہے، ایک مزدور کے برابر بیت المال سے امیر المومنین کو وظیفہ دیا جائے گا، ان کے گھر کا نظام چلے گا۔ بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ حضور کیسے چلے گا آپ کے گھر کا نظام؟ فرمایا جیسے اس مزدور کا چلتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، آپ نے فرمایا اتنا ہوگا۔ 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت فرمائی۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کو فرمایا کہ بہن بھائیوں کے حصے، معاملات، یہ سارے کے سارے وصیتیں فرمائیں۔ وصیتوں کے اندر فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق کو میں سب سے کہتا ہوں کہ اس سے بڑا اچھا آدمی کوئی نہیں ہے، ان کو امیر المومنین بنایا جائے۔ اپنے بیٹے کو منتخب نہیں کیا، نہ سیدنا عمر فاروق نے منتخب کیا، نہ سیدنا صدیق اکبر نے منتخب کیا۔ یہ نہیں کہ پدر من سلطان بود، میرا باپ میں بھی بادشاہ ہوں، میرا باپ بادشاہ میں بھی بادشاہ بن گیا، ایسا نہیں۔
آپ نے میرٹ پر، معیار پر۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی پتہ کرو ذرا بیت المال سے۔ دوسرا فرمایا کہ یہ جو پیالہ پڑا ہوا ہے یہ بیت المال کا پیالہ ہے، یہ اونٹ بیت المال کا ہے، میری آنکھیں بند ہوں گی ان دونوں کو بیت المال میں جمع کرنا۔ یہاں تو حضور بیت المال سے گھڑیاں بھی اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کی اور آپ کی پیاری ہمشیرگان جو ہے وہ بیت المال سے، مجھے تو اتنا پتہ نہیں، مولوی آدمی ہوں، کہتے ہیں ملا کے دوڑ گھر سے مسجد تک، مجھے اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ بیت المال سے دیے ہوئے تحائف بھی اٹھا کے اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ صادق اور امین کہلانے والے اس وطن کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ بیت المال کے اندر جمع کرا دینا۔ دوسری کیا فرمایا سنیے گا، لوگ آج تک کہانیاں کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ بن ذالک آپ نے باغ فدق لے لیا، آپ نے وہ باغ لے لیا، آپ نے یہ باغ لے لیا۔ ارے سیدنا صدیق اکبر باغوں کو لینے کے لیے، زمینوں کو لینے کے لیے نہیں آئے تھے، سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کے پرچم کو بلند و بالا کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کتنا میں نے وظیفہ لیا 2 سال کے اندر، کہا جی اتنا وظیفہ ہے۔ فرمایا کہ میری فلانی زمین بیچ کر وہ وظیفہ بھی سارا بیت المال میں جمع کر دیا۔ میرا خدا ان کے صدقے ہمیں کوئی ایسا حکمران عطا فرما۔ اور یار کچھ اور نہیں، عدل والا، کم سے کم لوگوں کے لقموں کو نہ چھینے، لوگوں کے ایمان کو نہ چھینے۔ یہ وطن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور آج تم اس کو ملحد بنانے لگے ہو، آج تم اس کو سیکولر بنانے لگے ہو، دین نکالنے لگے ہو۔ ارے خدا کے بندے تم تو ابھی